ہمارے ذہنوں میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ ایسے جانور کو مطلب نہ تو ذبح کرنا ہے جس میں ابھی وائرس آ رہا ہو یا آ چکا ہے، اور نہ ہی ایسے کا گوشت کھانا ہے۔ اگر ہی ہوگا تو وہ نہ چارہ کھائے گا صحیح، نہ وہ پانی پیے گا، نہ مطلب وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس نے تو ٹائم پورا کرنا ہے۔ تو اس بنا پہ زیادہ سے زیادہ اس میں دوائی استعمال کرتے رہتے ہیں، صبح ٹھیک ہے، شام ٹھیک ہے، دوپہر ٹھیک ہے، اس طرح کی انہوں نے روٹین بنا لی ہو۔ جو لانگ لاسٹنگ ایسے کیسوں میں نے دیکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ دوائی یوز کرتے جائیں تو ان میں جگر کے نان فنکشنل کی وجہ سے وہاں پہ پوری مطلب کوڑی پہ نیچے وہاں پانی جمع ہونا شروع ہو۔ السلام علیکم، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ہے، ڈاکٹر عمر دراز خان، ویٹرنری آفیسر ہوں کسووال میں، چک نمبر 118 برائل میں۔ لمپی ڈیزیز بظاہر تو ہمیں مطلب ابھی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک نئی آؤٹ بریک ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پہ، چھوٹے لیول پہ یہ موجود تھی۔ جو ہم نے بھی جس ٹائم اپنی ڈاکٹری وغیرہ کی ہے اس ٹائم ہم نے اس کو ایک تھوڑے سے تعارف میں پڑھا تھا کہ یہ مطلب افریقہ اور اپر کنٹریز میں جہاں پہ جنگلات یا مکھی یا مچھر وغیرہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں ان علاقہ جات میں یہ بیماری پائی جاتی تھی، لیکن وہاں سے کیونکہ اتنی زیادہ مائیگریشن نہیں ہوتی تھی جانوروں کی، اس وجہ سے ہمارے ممالک جو ساؤتھ میں ہیں ان میں مطلب اتنے زیادہ اس کی آؤٹ بریک یا کیس پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ اب ریسنٹلی جو پاکستان میں پہلا کیس دیکھا گیا تھا وہ تھا تقریباً 4 مارچ 2022 کو، اور وہ ہوا تھا اپنے سندھ میں مطلب ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ تو بیماری کی عوامل میں سے جو مین چیز تھی وہ وہاں سے بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ مائیگریشن ہوئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مطلب یہاں پہ آئی ہے۔ تو بیسیکلی اس میں جو مین چیز ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک تو جانوروں کی مطلب حرکت ہوتی ہے، اور اگر عوامل میں دیکھا جائے تو ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلنے کے لیے جو مین چیز ہے وہ ہماری ٹرم میں آرتھروپوڈز کہتے ہیں، مطلب جس میں آ جاتے ہیں ایکٹو پیراسائٹ، بیرونی جسے کرم کہتے ہیں، مطلب جس میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں مکھی ہوگی، مچھر ہو گیا، اور تیسرا مین جو اس کا ایجنٹ ہے وہ ہے چچڑ۔ تو بہترین حل جو دیکھا جاتا ہے اگر ان چیزوں کو آپ لوگ اپنے ایک دائرے میں کنٹرول کرتے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی مائیگریشن کے چانس کافی کم ہوتے ہیں ایک جانور سے دوسرے میں۔ باقی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے جس طرح وائرس ہے، وائرس میں اب کرونا نے ہمیں کافی کچھ سکھا دیا ہے جس کے لیے قرنطینہ ہوتا ہے 14 دن، اسی طرح اس میں بھی جو اس کا قرنطینہ ہے وہ 14 سے 21 دن تک ویری کرتا ہے۔ فرض کی اگر آپ لوگ ایک منڈی سے لے آئے ہیں ساؤتھ، کیونکہ یہ کراچی کے ساتھ وہ ایریاز لگتے تھے جیسے رحیم جار خان ہو گیا یا مطلب جو ایڈجیسنٹ ایریاز ہیں راجن پور، ان سائڈوں سے موسٹلی یہ کیس پاکستان میں مائیگریٹ ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ لوگ ارلی سٹیج پہ حرکت اس کو کنٹرول کر لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھی، لیکن کیونکہ ہم اسلامی ممالک ہیں، ہم نے جانور قربانی پہ خریدنے ہوتے ہیں، قربانی بھی کرنی ہے، ہر ایک نے کرنی ہے جو صاحب استطاعت ہے، اس وجہ سے وہ ایک بہت بڑے لیول کی مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ ان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کی جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ عوامل تھے وہ لوگ مطلب اس چیز کو کچھ مجبوریوں میں، ایسے ایریے بھی ہوتے ہیں جو کافی دور دراز ہوں، جو انتہائی زیادہ ڈیولپ نہ ہوں، وہاں تک ہو سکتا ہے میسج نہ جاتا اور وہ لوگ مطلب اس چیز کو انہوں نے فوکس نہ کیا ہو۔ تو اس میں مین چیز یہی تھی کہ مائیگریشن ہی ہوئی ہے جس سے جانور متاثر ہوئے ایک سے دوسرے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو اس ٹائم، کیونکہ آپ لوگوں نے اب میڈیا کے تھرو سب نے پڑھ لیا ہے کہ یہ مطلب کس طرح ہو رہی ہے، تو اس ٹائم جو زیادہ مطلب فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ ایسے جانور کو مطلب نہ تو ذبح کرنا ہے جس میں ابھی وائرس آ رہا ہو یا آ چکا ہے، اور نہ ہی ایسے کا گوشت کھانا ہے۔ لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف جلد کی بیماری ہے، صرف اور صرف یہ جلد کو متاثر کرتی ہے، باقی آرگن یا ان پہ اس کی زیادہ افیکشن دیکھی گئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو فیئر آ گیا ہوگا کہ جانور بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ سارے کا سارا ہی متاثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب وائرس جاتا ہے نا جلد پہ تو یہ اس میں بہت زیادہ ٹمپریچر کر دیتا ہے، ہائی ٹمپریچر، تو ٹمپریچر کی وجہ سے مطلب وہ جانور، کیونکہ آپ لوگ کو بتایا ہے 14 سے 21 دن رہتا ہے ایفیکٹ، اگر آپ میڈیکیشن کرتے بھی ہیں اس کے باوجود ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، 14 سے 21 دن پہ جا کے جانور فلی ریکور ہو جاتا ہے۔
تو وہ مطلب اس سٹیج میں جانور کو ٹمپریچر بھی رہتا ہے، ہر بندہ مینجمنٹ صحیح نہیں کرتا، مطلب ان کو بخار کا علاج نہیں کرا رہا ہوتا، تو اس میں کچھ جانور ایسے آ جاتے ہیں جو انتہائی ویٹ لاس کر جاتے ہیں، جس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے مسلسل وہ، کیونکہ نہ وہ فیڈ ٹمپریچر اگر ہائی ہوگا تو وہ نہ چارہ کھائے گا صحیح، نہ وہ پانی پیے گا، نہ مطلب وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس ٹائم جو زیادہ چیز فوکس کرنے کی ہے کہ اگر اس ٹائم اس ٹنور میں کوئی کیس آپ لوگ کے پاس آ گئے ہیں تو کیونکہ 4 یا 5 دن رہ لے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ابرپٹلی اس ٹائم ان کو ویکسینیشن کروائیں۔ اگر جو جانور آپ لوگ نے ذبح کرنے ہیں بہتر ہے ان کو اس ٹائم ویکسین نہ کریں۔ دوسری بات وہی مینجمنٹ میں کہا ہے کہ اگر کوئی کیس آپ کا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، سب سے بہترین حل ہے اس کو آپ سائڈ پہ باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو آپ اینٹی پیریٹک مطلب کوئی ٹمپریچر کنٹرول کی اپنے ہیومن سائڈ کی آپ ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے ان کو آپ پاؤڈر بریک پیناڈول ہوگی 4 سے 5 بڑے جانور میں آپ پیس کے وہ آپ ان کو اورلی پانی کے ساتھ پلا سکتے ہیں، اس سے بھی ٹمپریچر جو میں نے بھی ایکسپیریمنٹل دیکھا ہے کور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو مارکیٹ میں بخار اتارنے والے ٹیکے ہیں صرف وہ استعمال کریں۔ باقی اگر جو جانور چھوٹے ہیں جو ابھی قربانی پہ نہیں ذبح ہونے، آپ لوگ پھر ان میں کیونکہ یہ جلد میں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک گروپ ایسا استعمال کرتے ہیں جو ان کی جلد کو بہتر کرے، جو ان کی جلد کو زیادہ نقصان والی سائڈ پہ نہ جانے دے، کیونکہ ہم نے آگے جانور وہ مطلب رکھنے ہیں، قربانی پہ تو ذبح نہیں کرنے، تو ان میں مطلب ایک آدھ ایسا ہمارا اینٹی بائیوٹک کا گروپ ہے جو جلد پہ زیادہ اچھا ایفیکٹ رکھتا ہے، وہ ہم ساتھ 3 سے 5 دن سے زیادہ اینٹی بائیوٹک کبھی بھی ہم نے یوز نہیں کرنی ہوتی۔ ایک ہم نے یہ فیلڈ میں دیکھا ہے کہ بھائیوں کو مطلب اویئرنیس نہیں ہوتی، یا وہ لوگ مطلب اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بس کہتے ہیں جس طرح بھی بتایا ہے کہ 14 سے 21 دن ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس یہ یکدم آج جانور متاثر ہو اگلے دن ٹھیک ہو جائے، تو وہ لازمی نہیں ہے کہ اس نے تو ٹائم پورا کرنا ہے، تو اس بنا پہ زیادہ سے زیادہ اس میں دوائی استعمال کرتے رہتے ہیں، صبح ٹھیک ہے، شام ٹھیک ہے، دوپہر ٹھیک ہے، اس طرح کی انہوں نے روٹین بنا لی ہوتی ہے۔ اور اینٹی بائیوٹک ہمیشہ جس طرح بتایا ہے زیادہ نقصان، اب دیکھیں جن جانوروں میں اگر وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں ان میں جانوروں میں انسانوں کی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دوائی جسم سے باہر خارج ہونی ہوتی ہے اس کے لیے جگر اور گردوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اگر وہ چیز آپ زیادہ استعمال کرواتے جائیں گے تو وہ ان چیزوں پہ ایفیکٹ کرے گی جس کی وجہ سے یہ فیل ہونے کی وجہ سے جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لانگ لاسٹنگ ایسے کیسوں میں نے دیکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ دوائی یوز کرتے جائیں تو ان میں جگر کے نان فنکشنل کی وجہ سے وہاں پہ پوری مطلب کوڑی پہ نیچے وہاں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور ایسے جانوروں میں بھی موت کے مطلب واقعات ہو سکتے ہیں۔ ویسے ڈیتھ ریشو اس بیماری کی جو دیکھی گئی ہے صرف 1 سے 4 سے 5% ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کے فل خطرہ ہے ضائع ہونے کا، وہ بھی چند ایک ایسے جانور ہوتے ہیں جو پہلے کبھی بیماری میں مطلب لڑ رہے ہوں یا جن میں دوائی زیادہ استعمال ہو رہی ہو، تو وہ جانور جب دوبارہ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔